مگر میرا حسین جو پیدا مدینہ میں ہو رہا ہے، میرا حسین جس کا بچپن مدینہ میں گزرا، میرا حسین جس کا لڑکپن مدینہ میں گزرا، میرا حسین جس کی جوانی مدینہ میں گزری، میرا حسین جس کی شادی مدینہ میں ہوئی، میرا حسین جس کی ماں کا مدار مدینہ میں، جس کے بھیا کا مدار مدینہ میں، جس کے نانا کا مدار مدینہ میں، آج وہ مدینہ چھوڑے گا تو کیا گزرے گی؟ ہم 8 دن کے ہیں تو روتے ہیں، جس پیدا مدینہ میں ہو وہ چھوڑے گا تب کیا گزرے گی؟ امام آگے بڑھے، سیدہ طیبہ کے روضے پر گئے ہیں، ماں تیرا بیٹا حسین آیا ہے جس کو قرآن کی لوریاں سنا سنا کے دودھ پلایا تھا، ماں وہی حسین آیا ہے، ایک لمحے کے لیے تیرے سامنے سے اوجل ہوا، ماں تو پریشان ہوئی، اب تیرا بیٹا حسین قیامت تک نہیں آئے گا، اب حسین آئے گا نہیں، اپنے لخت جگر کا سلام لے لے، اپنے لخت جگر کو الوداعی سلام لے لے، او میری ماں اب تیرا حسین نہیں آئے گا۔ حسین نے آخری سلام کیا ہے، بھیا حسن کی تربت پر گئے ہیں اور وہاں بھی یہی کہا، اس کے بعد حسین اٹھے ہیں، اب اس بارگاہ میں چلے ہیں حسین جس کے کاندھے پر بیٹھ کر سواری کیا کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہرا امت دیکھا تھا تو ایک نواسا کانپ گیا اور کہا تھا لالا جان آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جس کو جنتی جوانوں کا سردار آپ نے کہا، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جس کو جنتی دنیاوی پھول آپ نے کہا، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے۔ میں محلت سجدہ میں پشت پر بیٹھا، نانا آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے۔ بچپن میں کھیلتے کھیلتے جا رہا تھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، نانا جان بچپن میں ٹھوکر لگی میں گرا، آپ نے خطبے کو روک دیا تھا، حسین کو اٹھا لیا تھا اور گود میں لے کے نانا جان چاہتے تو کسی سے اٹھوا لیتے، لیکن آپ نے خطبہ روکا تھا، حسین کو اٹھایا تھا، پھر فضائل بیان کیے تھے، جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا، نانا آپ کا وہی حسین آیا ہے، دل تو نہیں چاہتا مدینہ چھوڑو، دل تو نہیں چاہتا مدینہ چھوڑو، لیکن مجبور کر دیا گیا ہوں مدینہ چھوڑنے پہ، نانا مدینہ چھوٹ رہا ہے، آقا مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ اب یہ اپنے نانا کو ایک نواسا دل کی داستان سنا رہا ہے، ایک بیٹا اپنے لالا کو رو رو کر کہانی سنا رہا ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں، پیغمبر کا روح تڑپ رہی ہوگی اور مصطفیٰ چال رحمت کے روزے پہ اب یہ حسین ساروں قطار روتے ہوئے اب تاریخ میں لکھا گیا، حسین کے ابھی آنکھوں میں نیند کی جھپکی لگی ہے، اور جیسے ہی جھپکی آئی ہے تو کیا دیکھا؟ خواب دیکھا، نظر آیا مصطفیٰ جان رحمت کے روزے سے دونوں ہاتھ نکلے ہیں اور حسین کی پشت پر ہاتھ مار کر کہا تھا، او بیٹے حسین اٹھو، تم کسی بزدل باپ کے بیٹے نہیں، تم علی کے بیٹے ہو، علی کے بیٹا حسین اٹھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی بقا کے لیے چلے جاؤ، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے چلے جاؤ، شریعت بچانے کے لیے چلے جاؤ۔ اب حسین نے الوداعی سلام نبی کے روزے کو کیا ہے، حسین مکہ آ گئے ہیں، اور جب حسین مکہ آئے ہیں اور مکہ آنے کے بعد میں کچھ دن تک وہاں رہے، اور جب حج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، حسین نے مکے سے چلے ہیں کوفہ کی طرف، اور جیسے ہی کربلا کی جانب قدم رکھ دیا تو تصور کی دنیا میں عرض کیا تھا، او میرے امام کہاں جا رہے ہو؟ حج کا مہینہ ہے، حج کر لو تب چلے جانا، صفا مروہ کی سعی کر لو تب چلے جانا، طواف کعبہ کر لو تب چلے جانا، حج کا حج فرض ہے، حسین حج کر لو تب چلے جاؤ۔ اب میرے امام کی روحانیت نے کہا، یہ بتا میرے نانا کے غلام، شریعت کا دستور تیرے یہاں پہ تیار کیا گیا کہ میرے گھر اللہ کے فرشتوں نے جھولا تجھے جلایا کہ مجھے؟ میں نے کہا آقا آپ کو فرشتے جنتی لباس آپ کے لیے لائے، شریعت کا نظام آپ کے گھر مرتب کیا گیا، تو میرے امام نے کہا نانا کی شریعت میں زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور جن اللہ کے بندوں پر حج کرنا فرض ہے وہ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں۔
حسین پر حج فرض تھا وہ ادا کر لیا ہے، حسین پر حج فرض نہیں ہے، حسین پہ نانا کا دین بچانا فرض ہو گیا ہے، حسین دین بچانے چلا ہے، حسین اسلام بچانے چلا ہے، حسین قرآن کا تقدس بچانے چلا ہے، اسلام کی عظمت کو بچانے حسین جا رہا ہے۔ اب ادھر مسلم بن عقیل کو خطوط کے ذریعے پہلے بھیج دیا تھا، اس کے بعد میں حسین چلے جا رہے ہیں۔ جب حضرت مسلم اور ان کے بچوں کو بے دردی کے ساتھ جیسے ہی کوفہ کی دارالخلافہ کی چھت سے ان حضرت مسلم اور ان کے مسلم کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو دریا کے کنارے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حسین کربل کی زمین پر آئے ہیں، جناب ہر 1000 سپاہیوں کو لے کر حضرت امام کا راستہ روک رہے ہیں۔ امام کو روک لیا، امام رکے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹے علی اکبر رک جاؤ، سامنے ہر کا لشکر ہے۔ ہر آیا، کہنے لگا حسین اگر آپ چاہو تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، لیکن حسین مجھے گرفتاری کا حکم ہے اور میں یہاں کا گورنر ہوں، مجھے ماننا پڑے تو کمانڈر ہوں، مجھے ماننا پڑے گا۔ ایسا ہے حسین، یا تو ایسا کرو یہ جو سامنے آبادی دکھ رہی ہے اس کے فلاں عقب کے راستے سے نکل جاؤ، میں تمہارا تعاقب نہیں کروں گا، اپنے ساتھیوں کو الگ لگا دوں گا۔ لیکن حسین نے کہا تھا یہ زمین کیا ہے؟ کہاں اسی زمین کا نام کربلا ہے۔ تو میرے امام نے کہا تھا یہ اور تجھے معلوم نہیں، اسی زمین سے میرے بابا علی گزرے تھے تو صفین کی لیے جا رہے تھے، اسی زمین پہ رکے تھے اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کی تھی اور کہا تھا دیکھو یہاں میرے حسین کا خیمہ لگایا جائے گا، یہاں پہ گھوڑے باندھے جائیں گے، یہاں پہ علی اکبر مارا جائے گا، یہاں علی اصغر مارا جائے گا، یہاں قاسم کی جوانی کٹے گی، یہاں عباس کا بازو کٹے گا۔ کہاں ایسا ہے یہی رک جاؤ، ہماری منزل یہی ہے۔ حسین نے کہا بیٹے علی اکبر آذان کہو، آذان کہی جا رہی ہے۔ امام کے لیے جب صفیں تیار ہو گئی تو امام نے کہا تھا ہر بتا تنہا پڑے گا یا جماعت سے پڑے گا؟ تو ہر کے سامنے 2 مسئلے آ گئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے اگر تنہا پڑی تو امام برحق کی موجودگی میں ہوگی نہیں، اور اگر جماعت سے پڑھ لی جا تو مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑ جائے گا، مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اتنا سنا امام سوچتے رہے 2 راستے ہیں، جائیں تو کدھر جائیں؟ قسمت بلندیوں پہ تھی، کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 نمازوں کی جماعت، 3 جماعتوں سے 3 وقت کی جماعت کے ساتھ میں حضرت ہر شریک ہو گئے۔ اس کے بعد میں محرم کی 1 تاریخ آئی ہے، حسین کربلا میں شفٹ کر دیے گئے ہیں، نہر فرات سے کافی دوری پر خیمے لگائے ہیں، اور جب خیمے لگ گئے ہیں اور ادھر سامنے یزیدیوں کے خیمے ہیں، ادھر حسینیوں کے خیمے ہیں، وارتا چل رہی ہے، ہو سکتا ہے راستہ نکل جائے، وارتا ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے صلح کا کوئی راستہ نکلے، لیکن راستہ نہیں نکلنے میں آ رہا ہے۔ جب 7 تاریخ ہو گئی حسین پہ پانی بند کر دیا گیا، ابن زیاد نے کہا پانی بند کرو، عمرو ابن سعد نے پانی بند کرا، اور شمر ذوالجوشن اور خولی بھی لگے رہے۔ اب یہ وہی عمرو ابن سعد ہے۔ امام نے 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا، لیکن انہیں کیا معلوم ہے ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، ان کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ خون بل کر گردش کر رہا ہے، یہ نبی کے لخت جگر نبی کے لاڈلے ہیں، ان کی شانیں پوچھنا ہے، اور ان کے باپ علی کا جواب نہیں، ان کی ماں کا کوئی جواب نہیں، ان کے نانا کا کوئی جواب نہیں، ان پہ پانی بند کیا جائے گا۔ ارے اللہ کا یہ نظام ہے، جو اللہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس سے اتنا ہی سخت امتحان لیتا ہے۔ حسین کربلا میں پاور دکھانے نہیں گئے تھے، حسین کربلا میں امتحان دینے گئے ہیں، اور جیسے امتحان دیا جا رہا ہے امام نے 7 تاریخ کو جب یہ حالات پیدا ہوئے 9 تاریخ ہوئی، سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا تھا شہر بانو تجھے اجازت ہے، ام لیلا ام رباح سب کو اجازت ہے، آپ لوگ جتنے بھی ہو سب مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، حسین اکیلا رہے گا، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرا خون پی لیں گے سکون مل جائے گا، آپ کی جانیں بچ جائیں گی۔ تمام ساتھیوں نے کہا تھا حسین ہم بزدل قوم نہیں جو اپنے امام کو مشقت میں ڈال کے میدان چھوڑ جائیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں حسین، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں غلام اپنے خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ حسین وفادار ہے غدار نہیں، آپ کے وفادار ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، بزدل نہیں ہے آقا حسین، ہم
बहादुर है। आप हमें इम्तिहान में बाहर मत करो हुसैन, हमें घर मत भेजो हुसैन, हमें परेशानी में मत भेजो डालो हुसैन, इसलिए कि अगर हम चले गए ना, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक न एक दिन मौत आएगी, और जब मौत आएगी कब्र में चले जाएंगे, एक दिन हश्र होगा, हश्र में आपके नाना हमारे आका होंगे, उस वक्त में पेशी हुजूर के सामने होगी। तो अगर सरकार ने हमें देख करके चेहरा फेर लिया हुसैन, हमारी तो पूरी काया ही पलट जाएगी। हुसैन अगर नाना ने आपके चेहरा घुमा लिया, हुसैन ऐसा तो रहने दो नाना देखकर मुस्कुरा जाएं, नाना देखकर तबस्सुम फरमा लें। हजरात तारीख बताती है 10 तारीख का बिगुल बजर, 10 तारीख का दिन शुरू हो गया। फौरन जब दिन शुरू हुआ है, कुछ देर के बाद अम्र इब्न साद ने एक तीर मारा, जंग का बिगुल बजा के तीर फेंका गया, हुसैन के खेमों की तरफ तीर आया, और अम्र इब्न साद अपने लश्करियों को मुखातब करके कहा था, ए लश्करियों सुन लो, यजीद के दरबार में तुम्हें ये कहना है, अहले बैत पर सबसे पहला तीर मैंने मारा है, अहले बैत पे सबसे पहला तीर मैंने मारा है। अब इस अम्र की भी हिस्ट्री का जायजा लो। ये वही अम्र है कि जिसके बाप का नाम हजरत साद इब्न अबी वक्कास है। हजरत साद उहुद के मैदान में जब मुसलमानों को ज़ाहिरी शिकस्त नसीब हुई थी, तो हुजूर के तमाम चार जानिब हजरत साद हुजूर की निगरानी कर रहे हैं। कुफ्फार का तीर अगर सामने आता है, अब हजरत साद सामने खड़े हो गए, अगर दाईं तरफ से आता है साद दाएं तरफ जा रहे हैं, अगर बाएं तरफ से आ रहा है साद बाएं जा रहे हैं, अगर पीछे की शम से आ रहा है तो हजरत साद पीछे खड़े हो जा रहे हैं। चार जानिब से घूम घूम कर नबी का पहरा देते रहे, और तारीख बता रही है मुस्तफा जान रहमत अपने हाथों से, अपने पाकीज़ा हाथों, आप इधर तवज्जो रखें, इधर तवज्जो रखें, मोहब्बत से बोलिए लब्बैक या हुसैन। आवाज बुलंद हो, गुलामाना अंदाज में बोलिए लब्बैक या हुसैन। अब जनाबे पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये लफ्ज़े जिगर इरशाद फरमा, जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत पर जब चार जानिब से दुश्मनों के हमले हो रहे हैं, इधर से हजरत साद कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, और हुजूर अपने हाथों से तीर निकाल निकाल कर कमान में लगा रहे हैं, और लगा लगा कर हजरत साद को दे रहे हैं, और हजरत साद इब्न अबी वक्कास दुश्मनों की जानिब वो तीर फेंक रहे हैं, और ज़बाने रिसालत चल रही है। उलमा तवज्जो कर, ज़बाने नबुव्वत चल रही है, और आका तीर लगा लतीर निकाल निकाल कर दे रहे हैं, और हजरत साद छोड़ते जा रहे हैं, और मुस्तफ़ा बोल रहे हैं साद तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मैं जाना चाहता हूँ ऐसा तेरी किस्मत का क्या ठिकाना, तुझ पर कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह का नबी अपने माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान करने की बात कह रहा। वाह 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 वाह, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिक्र शुहदाए करबो बला। वाह वाह। ए मेरे भाइयों, अब यही जंग का बिगुल बज गया है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन 10 तारीख का निकला है। ये के बाद दीगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलशन के फूल हुसैन के आवानो अंसार, ये के बाद दीगर जामे शहादत नोश करते चले जा रहे हैं, और शहादत का जाम पी रहे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ लोगों, अगर तुम्हारे सीनों में धड़कने वाला पत्थर का नहीं गोश्त का दिल है, तो हसनैन रज़ा मंजरी के इन जुमलों को दिल की डायरी पे नोट करते चले जाना। ये हुसैन है हुसैन। अगर तुम्हारे यहाँ किसी एक जवान बेटे का इंतकाल हो जाए, तब उससे पूछो बूढ़े बाप के वक्त से पहले कमर टेढ़ी हो जाती है, ऐसा लगता है वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया है। जब उस जवान के जनाजे को तैयार कर दिया गया, और तैयार करने के बाद जब कब्र में उतारने का नंबर आया, आप अपने
अपने माशरे का जायजा ले लीजिएगा। जब उस जवान को कब्र में उतारने की बारी आई है तो बाप एक साइड में खड़ा हो गया। उस बच्चे की कब्र में या तो चचा का उतर रहा है, या रिश्ते का मामू उतर रहा है, या खानदान का कोई भाई उतर रहा है। दूसरे लोग कब्र में उतारने के लिए उतर रहे हैं। अब मैं उस बाप से कहना चाहता हूँ, ओ बाप, ये तेरा तो लख्त जिगर है, इसको तूने सीने से लगा लगा के पाला है। इसके लिए तूने ना दिन को दिन जाना ना रात को रात जानी है, और रात दिन मेहनत और मशक्कत करते रहा। अब तो तेरा बेटा दुनिया छोड़ गया है, आखिरी बार अपने हाथों से बेटे को उतार कर कब्र में लिटा दे। तो ये बाप कहेगा, मौलाना हसनैन, अब मेरे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं कि जवान लाशे का बोझ उठा सको। मैंने कहा यार तेरा बेटा है, उतार दे। कहा बेटा है, मगर अब मेरे पास कलेजा इतना मजबूत नहीं है, जिसका बचपने में बोझ उठाया था अब हाथों से कब्र में नहीं उतार सकता। तो मैंने दिल में सोच लिया, वाह रे हुसैन, तेरे इस्तिकामत को लाखों सलाम, तेरे हौसले को लाखों सलाम, तेरे सब्र को लाखों सलाम। 56 साल उम्र है, 3 दिन का भूखा भी है, प्यासा भी है। कभी भाई अबू बकर बिन अली का जनाजा कांधे से ढो रहा है, अभी उमर बिन अली का जनाजा कांधे से ला रहा है, अभी उस्मान बिन अली का जनाजा ला रहा है, अभी मुस्लिम बिन औसजा का जनाजा ला रहा है, अभी औलो मोहम्मद का जनाजा ला रहा है, अभी अब्बास का जनाजा लेकर आ रहा है, कभी कासिम की जमानी को कांधे पे रख के ला रहा है, अभी गोद में 6 महीने के बेटे को लेकर आ रहा है। हुसैन यहाँ तो एक मर जाए ना तो महीनों घर से मातम खत्म नहीं होता है, हुफुगा बंद नहीं होती है। और तेरा तो पूरा कबीला दोपहर तक उजड़ गया, तेरा तो पूरा खानदान दोपहर तक दुनिया से चला गया है। हुसैन क्या हो गया है? हुसैन पहाड़ नहीं। अगर ये मुसीबतें पहाड़ पे आती तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाता, लेकिन ये हुसैन था। हुसैन इतनी परेशानी उठाने के बावजूद चेहरे पे शिकन नहीं आई है। हज़रात याद रख लीजिएगा, यही खेमे हैं। इन खेमों में कभी ज़ैनब देख रही है। अब मर्दों की पोजीशन भी सुन लियो। ये मर्द होता है, मर्द कितना हो परेशान हो, हल्की फुल्की परेशानी में रोता नहीं है, हल्की फुल्की परेशानी में आंसू नहीं निकलते हैं, बल्कि जब हद से तजावुज हो जाए तब कहीं जाके इसके आंसू निकलते हैं। उसके बावजूद ये मर्द घरों में नहीं रोता, ये खेतों की मेड़ों पे छुप छुप के रोता है, ये बगीचों में जाकर तन्हाइयों में रोता है, ये कभी घर वालों के सामने रोता नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब आंसू मर्द के निकले के समझो कि बड़ा टूटा हुआ है, वरना आसानी से नहीं निकलते। औरतों के जरूर निकलते हैं। आज थोड़ी सी बात हो तो रोने लगे, थोड़ा सा गम लगे तो रोने लगे, थोड़ी परेशानी हो तो रोने लगे। लेकिन मर्द होता है, मर्द वो आसानी से रोता नहीं। इमाम है, कभी इस खेमे में है, कभी इधर है, कभी उधर है। हजरत ज़ैनब देख रही है, और जैसे ही ज़ैनब ने देखा अपने भैया हुसैन की तरफ बढ़ी, और सैयदा ज़ैनब बढ़ी चली जा रही है। हुसैन दूसरे खेमे से निकल रहे हैं। जैसे ही इधर से बहन की कदमों को आहट को देखा, हुसैन ने रास्ता बदल दिया, और जब हजरत सैयदा ने पलट कर हुसैन के सामने खड़ी हो गई और कहा, भैया हुसैन कब तक रास्ता बदलोगे? बहन तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली थोड़ी है, जब तुम्हें वहां नहीं छोड़ा तो करबला में अकेले कैसे छोड़ेगी? आपकी बहन हाजिर है। कहा, बहन क्या कहना चाहती हो? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ओ भाई जान सुनो तो सही, आपकी रगों में उसी बाबा अली का खून है, मेरी रगों में उसी अली का खून है। आपकी रगों में भी फातिमा का दूध खून बनकर दौड़ रहा है, मेरी रगों में माँ फातिमा का दूध खून बनकर दौड़ रहा है। आप भी नबी के नवासे हो, मैं भी नबी की नवासी हो। लेकिन भैया हुसैन, हमारे घर का दस्तूर ये है, हमारे घर का रिवाज ये है, हमारे घर की कहानी ये है, हमारे घर का आईन ये है। हमारे यहाँ अपना हो या बेगाना, दोस्त हो या दुश्मन हो, हमारे घरों में चूल्हा जले या ना जले, अगर साहिल कोई आ जाता है तो हमारे घर की शान ये है, अपने आप खाएं या ना खाएं मगर साहिल को कभी खाली नहीं लौटाते हैं। यही तो मिशन
لے کر حسین چلے ہیں. اب آؤ تاریخ کے وہ تیور بھی ملاحظہ کر لو. حالات سے دیکھ لیا حسین اب سنورنے والے نہیں ہے, اب معاملات بننے والے نہیں ہے. اپنے بیٹے علی اکبر کو کہا تھا بیٹے علی اکبر ایسا کرو نانا کا مدینہ چھوڑنا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی سنہری جالیاں چھوڑنا ہے, وضحا والے نبی کے پاکیزہ گلیوں کو چھوڑنا ہے. اے لوگوں یہ بتاؤ یہ مدینہ ہے مدینہ, اس مدینے کی عظمتیں آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا. یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں ہوائیں ادب کے ساتھ چلتی ہیں. یہ وہ مدینہ ہے جس میں 70,000 فرشتے صبح کو رسول اللہ کے روضے پر آ رہے ہیں اور 70,000 ملائکہ کی جماعت شام کو رسول اللہ کے روضے پہ آ رہی ہے. یہ وہ مدینہ ہے جس میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, ننگوں کو کپڑا پہنایا جاتا ہے, یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے. آج وہی حسین کہتا ہے بیٹے علی اکبر سامان سفر تیار کر لو, نانا کا مدینہ چھوڑنا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی گلیاں چھوڑنی ہے, آقا کی سنہری جالیاں چھوڑنی ہے. اب میں آپ سے کہتا چلو پیارے یہ مدینہ کیا ہے؟ اب آپ پوچھئے تو حضرت مالک ابن انس کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا اور 40 سال تک درس حدیث دیتے دیتے جب میں کتاب کا ورق کھولتا تو اتنے ادب کے ساتھ کھولتا کہیں مصطفیٰ جان رحمت کی مسجد میں کتاب کے ورق کھولنے کی آواز پیدا نہ ہو جائے. اس قدر احترام نبی, احترام مصطفیٰ جان رحمت کی مسجد کا احترام, اس طریقے سے مدینہ کی پاکیزہ حرم کا اہتمام. اب آؤ تاریخ کے دوسرے ٹکڑے کو بھی دیکھ لو. حضرت علامہ شیخ سعدی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مواج شریف کے بغل میں ملتزم کے سامنے ایک بندہ رو رہا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, سر پہ رومال پڑا ہوا ہے اور چہرے سے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھکے ہے اور زارو قطار روئے چلا جا رہا ہے اور کہہ رہا میرے مالک میں بڑا گنہگار ہوں, مالک میں بڑا سیہکار ہوں, مالک میں بڑا گنہگار ہوں. میرے مالک پانی کے بارش کے پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے کہ میرے گناہ ہے, درختوں کے جتنے پترے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہے. اے پروردگار مجھے معاف کر دے. اب دیکھنے والوں کا بیان ہے حضرت شیخ سعدی نے کہا تھا جس قدر درد بھری آواز میں رو رہا ہے پڑوس میں کھڑے ہونے والے بھی رو رہے ہیں. ان حاجیوں نے کہا تھا اے پروردگار ہم میں تیرے بندوں کا جن کا حج قبول ہو گیا, جن کی حاضری قبول ہوئی ہے, اس کی حاضری کے وسیلے سے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے, اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے. اب کچھ دیر روتا رہا, بے ہوش ہو گیا اور بے ہوش ہو کر پھر ہوش آیا. تب یہ جوان پھر روتا رہا مالک مجھے پروردگار مجھے حشر کے دن اندھا اٹھانا, میرے گناہ اتنے ہیں جتنے کہتے میرے پاس میرے اتنے گناہ ہے, آسمان پر درختوں کے پتے اتنے نہیں جتنے میرے گناہ, آسمان کے بارش کے پانی کے قطرے اتنے نہیں جتنے میرے گناہ ہے. میرے مالک مجھے معاف کر دے. شیخ سعدی کہتے ہیں اب آگے بڑھنے والے ان حاجیوں نے دیکھا کہاں بھائی کلیجہ پھٹنے والا ہے, اپنا چہرہ اٹھا اور ملتزم سے لپٹ کے وہ رونے والا روتا رہا. جیسے چہرہ ہٹایا تو سناٹا چھا گیا. لوگوں اس مدینے میں رونے والا کوئی اور نہیں حسین کا بیٹا زین العابدین تھا. یا رسول اللہ. یہ مدینہ ہے, یہ مدینہ ہے جس میں ہوائیں ادب کے ساتھ چل رہی ہے. یہ حضور کا پاکیزہ مدینہ ہے جس میں فضائیں ادب کے ساتھ چل رہی ہے. اب اسی مدینے میں ہم بھی پہنچتے ہیں, آپ بھی پہنچے. جب مدینہ شریف حاضری ہو تب دیکھیے گا ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے, ان سے پوچھو جنہوں نے سنہری جالیاں دیکھی ہیں, ان سے پوچھو جس نے مصطفیٰ جان رحمت کا سبز گنبد دیکھا ہے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اب یہ دعا کرنے والا دعا کرتا رہا. اب جیسے ہی مدینہ مکے میں گیا اور مکے جا کر کے 8 دن کے لیے مدینہ چلا گیا, اور جب 8 دن کے لیے مدینہ گیا اور ان 8 دن مدینہ میں رہا, 40 نمازیں حضور کی مسجد میں پڑھی ہیں. اور جب 40 نمازیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں جیسے ہی مکمل ہوئی منادی نے ندا کی
اعلان ہو گیا فلاں نمبر کی گاڑی سے جتنے لوگ آئے ہیں وہ فلاں نمبر کی بس میں بیٹھ کر جدہ ایئرپورٹ چلے جائیں۔ اب میں کہتا ہوں ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے مدینہ چھوڑا ہے مدینے کی رخصتی کیسی ہوتی ہے، مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے، مدینہ چھوڑنا کتنا سخت کام ہے۔ اب وہ جواب دے گا کہ جب میں مدینے کے چھوڑنے کی بات ہوئی میں نے اپنے قدم کو لڑکھڑاتے ہوئے بس میں رکھا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، زارو قطار روتا رہا اور میں بس میں بیٹھ گیا، مڑ مڑ کے مدینہ دیکھتا رہا، جہاں تک گنبد خضرا نظر آیا مڑ مڑ کے دیکھتا رہا، میں روتا رہا اور میں نے اس سے کہا او بھائی یہ تو بتا آخر رونے کی وجہ کیا ہے، تو مکے میں تھا، تو نے کعبہ چھوڑا تب تیری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، غار ہیرا غار سور چھوڑا تب تیری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، میزاب رحمت چھوڑا تب آنسو نہیں تھے، مقام ابراہیم چھوڑا تب آنسو نہیں تھے، صفا مروہ چھوڑا تب آنسو نہیں تھے۔ جیسے ہی اتنا کہا تو میں نے کہا یار یہ تو بتا اب تو مدینے کو چھوڑ رہا ہے تو رو رہا ہے، ایسا تو نہیں مدینے میں تیرا کوئی گھر ہے جس کے چھوٹنے کی بدولت رو رہا ہے، مدینے میں تیرا کوئی رشتہ دار ہے جس کے چھوٹنے کی بدولت رو رہا ہے، مدینے میں تیرا کوئی خاندان ہے جس کے چھوٹنے کی بدولت رو رہا ہے۔ اور جب اتنا سنا تو فوراً کہے گا نہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں مدینے میں میرا کوئی گھر ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہو، بلکہ اس لیے رو رہا ہو مدینے میں مدینے والے مصطفیٰ کی سنہری جالیاں چھوٹ رہی ہے، آقا کا پاکیزہ روضہ چھوٹ رہا ہے، حضور